جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور آج میرے ساتھ موجود ہیں میرے دوست ذوالقرنین طاہر۔ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے، یہ جو سیاسی منظرنامہ ایسے لگ رہا ہے کہ دوبارہ گرم ہو رہا ہے۔ ایک دم جو ملاقات ہوئی شہباز شریف اور آصف زرداری کی، اس کے بعد نہ صرف اپوزیشن آپس میں ملاقاتیں کر رہی ہے، پارٹیوں کے اندر جو ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بلکہ حکومتی اتحادیوں کو بھی ریچ آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر تھوڑی سی بات کریں گے کہ یہ کیا پک رہا ہے۔ ذوالقرنین، آپ کو بہت شکریہ۔ تو تھینک یو۔ سب سے پہلے تو ہم شروع کرتے ہیں، یہ جو ملاقات ہوئی ہے لاہور میں، خاص طور پر دو ایک ہی دن میں دو بڑے ایونٹ ہوئے۔ زرداری صاحب شہباز شریف کو ملنے کے بعد جا پہنچے 2 ہی دن بعد گجرات کے چودھریوں کے پاس، اور مسلم لیگ نون نے جو ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا وہ کیا ہے۔ تو ان دونوں اجلاسوں سے کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو فیصلے شہباز شریف اور آصف زرداری کی ملاقات میں ہوئے تھے، اب ان کا فالو اپ ہو رہا ہے؟ بیسیکلی تو فالو اپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم پہلے ان پہ اگر بات کر لیں، چودھریز آف گجرات کی ملاقات جو ہے آصف علی زرداری صاحب سے، زرداری صاحب گئے تھے پرائمریلی کہ جی میں عیادت پہ جا رہا ہوں چودھری شجاعت کی۔ چودھری شجاعت صاحب بیمار رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اور ابھی ریسنٹلی ویک اور سو پہلے ہی، آپ کپل آف ویکس کہہ سکتے ہیں، وہ فلی ریکورڈ ہوئے ہیں۔ تو اور ان کی عادت کا بہانہ بنا کے زرداری صاحب نے ملاقات کر ڈالی۔ ظاہر ہے یہ جو لاسٹ ویکینڈ پہ ان کی ملاقات تھی شہباز کے ساتھ، شہباز کے گھر میں، اس میں یہ طے پایا تھا۔ طے پانے سے مراد یہ ہے کہ جی نو کانفیڈنس کی آپشن کو ایکسپلور کیا جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو اس پہ رادر پش کر رہی تھی پی ایم ایل نون کو کہ آپ جو ہے آپ مانیں، باقی چیزیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ لائک جو گورنمنٹ کے الائز ہیں، 2 مین الائز ہیں، بلکہ 3 مین الائز ہیں۔ ایک تو آپ کے آ جاتے ہیں چودھریز ہیں، پی ایم ایل کاف ہے، ایم کیو ایم ہے، اور پھر باپ پارٹی جو ہے وہ سب سے بڑے الائز ہیں، جی 5 سینیٹرز اور 12 ممبران قومی اسمبلی کے ساتھ، بلکہ 12 شاید ان کے سینیٹر ہیں اور 5 ممبران قومی اسمبلی ہیں۔ تو اور وہیں سے شاید جو شکوک و شبہات ہیں وہ زیادہ جنم لیتے ہیں کہ اندر کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، ہمارے وہ دوست جو بلوچستان میں ان ایکٹیویٹیز کو کور کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ باپ پارٹی کیسے بنی، ان کے سر پہ کس کا ہاتھ تھا، یہ کس کے کہنے پر اپنی مووز کرتے ہیں۔ تو جب حکومت ختم ہوئی تھی، قدوس بزنجو نئے وزیر اعلیٰ بنے تھے، پارٹی کے اندر ایک ریوالٹ ہوئی تھی، تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس کا سلسلہ بلوچستان میں نہیں رکے گا، آگے جائے گا۔ تو اب اسی دن جب یہ ملاقاتیں لاہور میں ہو رہی تھیں، جب باپ پارٹی یہ اناؤنس کرتی ہے کہ وہ اپنے تعلقات حکومت کے ساتھ ریویو کریں گے، تو کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس پورے معاملے کی کڑیاں مل رہی ہیں کہیں نہ کہیں؟ جی، ٹو می جتنے بھی پولیٹیکل سرکل میں گپ لگی ہے، اور جو بھی ابھی سو فار ان 2 کم از کم لاہور میں آج بیٹھک ہوئی ہیں، اس کا آؤٹ کم ہے تو اس سے ایسا نہیں لگ رہا اگر آپ مجھ سے پوچھیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ الائز جب بھی ایسی سچویشن بنتی ہے، الائز بالکل آ جاتے ہیں باہر، جیسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے پنجے نکال کے، اور وہ جو ان کی ابھی تک ان میٹ ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ پھر سے گورنمنٹ کو لے آتی ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم سے تو یہ اپروچ کر رہے ہیں، اور میڈیا ہائی بھی سامنے چل رہی ہوتی ہے۔ جو بیہائنڈ دا ڈور چیزیں چل رہی ہیں وہ ابھی کوئی ویزیبل نہیں ہے، ان ٹرمز آف اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اشارہ نہیں ہے اپوزیشن کو۔ تینوں کو آپ لے لیں، مولانا فضل الرحمان کو، آصف علی زرداری کو، اور یا شہباز شریف کو، اب کسی کو کوئی خاص اشارہ نظر ہمیں سائنس نہیں مل رہی۔ اب وہ اشارے بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک اشارہ ہوتا ہے حکومت گرانے کا، ایک اشارہ ہوتا ہے ذرا دباؤ بڑھانے کا، ایک اشارہ ہوتا ہے کہ نہیں آپ کے ساتھ بھی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے۔ سو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اشارہ کس قسم کا ہے۔ دیکھیں جو آج دونوں ہڈلز ہوئی ہیں، دونوں میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں اشارہ ایک جو ہے نا گورنمنٹ کو فوری طور پہ گھر بھیجنے کا، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں بتاتا ہوں، جیسے کہ آصف علی زرداری کی چودھری سے ملاقات ہوئی ہے، اور چودھریز نے جو میری بات ہوئی ہے، انہوں نے ان کو پولائٹلی ریفیوز کیا ہے،
کہ جناب آپ جو پیکج لے کے آ رہے ہیں ہمارے لیے کہ چیف منسٹر شپ آپ کو ملے گی چودھری پرویز الہی صاحب کو، تو اس میں کیا تھوڑا سا ورکیبل آئیڈیا بتائیں ذرا. وہ ان کے پاس ایسا ون زرداری صاحب کے پاس اس کا آنسر نہیں تھا کہ کیا پی ایم ایل نون فلی ایگریڈ ہے اس چیز کے اوپر. یہ بھی ابھی کوئی کسی قسم کی کمٹمنٹ وہ ادھر سے ظاہر ایلڈر شریف نواز شریف سے ہی لینی ہوگی. اس میں دو چیزیں اہم ہے نا. یہ فلم چلتی ہوئی ہم 2020 کے آخر میں اور 2021 کے شروع میں بھی دیکھ چکے ہیں. جب جھگڑا اس بات کا تھا کہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ پنجاب سے شروع کیا جائے اور مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ نہیں سینٹر سے شروع کیا جائے، اور ایونچولی اب اگر پنجاب میں کچھ ہونا ہے تو گجرات کے چودھری زرداری صاحب پہ زیادہ ٹرسٹ کریں گے میرا خیال ہے بنسبت نواز شریف صاحب کے. بیسیکلی کیونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بھی رہی ہے قاف لیگ پیپلز پارٹی کی، جو کہ آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہے کی جب 2013 کی سے پہلے جو 2008 سے 2008 سے 2013 میں جا کے انہوں نے 2011 میں شاید اس میں کولیشن پارٹنر بنے تھے پی ایم ایل کیو. تو ورکنگ ریلیشن اس وقت کا اچھا مینٹین ہے ان کے ساتھ. تو نون لیگ کے ساتھ تو ان کا ایک ہیوج گیپ ہے، یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ لیول جو ہے وہ کافی بڑا ہے. میرا خیال ہے ان تمام پارٹیوں کے لیے اس وقت سوچنے کی بات، جب تبدیلی کا ذکر ہوگا اور پاسبلٹیز ڈسکس ہوں گی، تو صرف یہ نہیں ہے کہ اب اگلے 1.5 سال میں کیا ہونا ہے جو اس حکومت کے رہ گئے ہیں، بلکہ شاید زیادہ بڑا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد جو 5 سال کی حکومت بننی ہے اس میں کون کہاں کھڑا ہوگا اور کس کو کیا شیئر ملے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جماعت ایسا فیصلہ کرنا چاہے گی کہ وہ شارٹ ٹرم گین میں 1.5 سال کا فائدہ تو لے لے لیکن 5 سال کے لیے پھر اس کو نقصان ہو. جی ہاں، لیکن دیکھیں سارے سیزن پولیٹیشنز ہیں، زرداریز، چودھریز اینڈ ایون شریفز لمبے عرصے سے پولیٹکس میں ہیں، تو یہ کوئی بھی بچہ نہیں ہے اس میں. تو دیکھیں اگر تو 2023 کا سین ان کو عمران معانس یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا سین نظر نہیں آ رہا، تب تو چودھریز بھی اپنے کارڈز ڈفرینٹلی کھیلیں گے. لیکن اگر چیزیں کچھ دوسرے کوارٹرز میں، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، کہ وہاں کچھ اور طریقے سے انہوں نے جو چیس کی گیم ہے وہ سجائی ہے ڈفرینٹ طریقے سے، اور مے بی ابھی رول نہیں ہے، گورنمنٹ نہیں ملنے جا رہی نون کو، شاید پیپلز پارٹی کا کچھ چانس ہو، تو وہ پھر چودھریز اپنے دوسرے انداز سے پولیٹکس کریں گے اس میں. تو وہ چیزیں شاید اگر تو کچھ ان کا سین ہو تو شاید ابھی سے ہمیں الائنمنٹ نظر آئے پولیٹیکل الائنمنٹ ہے ان کے درمیان، قاف لیگ، پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ. تو ابھی ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، اور ایک لگتا ہے کہ میڈیا کنزمپشن کے لیے یہ زیادہ کائنڈ آف ایفرٹ ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ میڈیا کنزمپشن کو بھی سائڈ پہ کر لیں. ایون گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے اس طرح کی ملاقاتوں کے بعد کہ جی ہاں جی الائز آ رہے ہیں، الائز پھر آ بھی جاتے ہیں. کل آپ کے سامنے جو آنے والا کل ہے اس میں ایم کیو ایم کی میٹنگ جو ہے وہ پلانڈ ہے وتھ شہباز شریف. اب آج میٹنگ ہو رہی ہے زرداریز کی اینڈ چودھریز کی، کل شریفز کی اینڈ ایم کیو ایم کی. وہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایسے موقع پہ ان کو جو اتحادی ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ مزید دباؤ بڑھا کے اپنی کوئی ڈیمانڈز منوا سکیں. جیسے پچھلی دفعہ چودھریوں نے ایک وزارت اور لے لی تھی، اب باپ پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اور وزارتیں چاہیے، ہماری ریپرزنٹیشن کافی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے سب کے سٹیکس ہوتے ہیں. اور اب جیسے باتیں شروع ہو گئی ہیں فوراً کہ جی بس اب عدم اعتماد کی تحریک آنے ہی والی ہے اور بس فوراً یہ موو کر دیں گے، آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہے؟ کیونکہ ابھی تک ان میں سے کسی نے بھی نہ نواز شریف صاحب نے نہ زرداری صاحب نے کوئی کھل کے حکمت عملی بیان تو نہیں کی میڈیا کے سامنے یا ان ملاقاتوں میں کہ کیا عدم اعتماد کب آئے گی، کس کے خلاف آئے گی، کیا پنجاب میں آئے گی، سینٹر میں آئے گی، عمران خان کے خلاف آئے گی یا اسپیکر کے خلاف آئے گی. بلکہ چند روز پہلے ایک ٹی وی انٹرویو میں شاہد خاقان عباسی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم تب تک یہ موو نہیں کریں گے جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. یہ ابھی اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کر لیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ابھی نیوٹرل نہیں ہے اور اس کا کوئی سائن نظر بھی نہیں آ رہا، اور اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پی ٹی آئی پہ ہی نظر آ رہا ہے. وہ جس سے کہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن کی جو ہائپ کریٹ ہوئی تھی ویکینڈ کی ملاقات جو زرداری اینڈ شہباز شریف کے دوران ہوئی ہے،
وہ جیسے کہہ لیں کہ دیٹ نو کانفیڈنس موشن جو ہے اس کی بلی ہیز کم آؤٹ آف دا بیگ آج کے دن. اور وہ کیا ہوا ہے سلسلہ نواز شریف صاحب نے چیئر کیا فرام لندن, 50 کے قریب ان کے پارٹیسپینٹ تھے, 26 ان کے سی سی کے ممبر تھے, باقی ریمیننگ ان کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اینڈ سیکرٹری جنرل سے پی ایم ایل نون کے. تو جب انہوں نے اوپننگ ریمارکس میں شہباز شریف نے کہا جی کہ یہ پروپوزل ہے فرام دا پی پی پی, جو میری میٹنگ ہوئی ہے زرداری صاحب سے اینڈ بلاول سے, تو میاں صاحب آپ بتائیں کہ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو میاں صاحب نے آگے پوچھا بتائیں کیا کیا, انہوں نے بتایا کیا نمبرز ہیں ان کے پاس. نو کانفیڈنس موشن صرف باتوں سے تو نہیں چلنی ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے نمبرز دیکھنے ہیں, کس طرح سے آپ نے آؤٹ سمارٹ کرنا ہے ان دا ہاؤس. اگر آپ نیشنل اسمبلی میں لے کے آتے ہیں اگینسٹ دا اسپیکر یا پرائم منسٹر, یا سینٹ میں آپ لے کے آتے ہیں اگینسٹ دا چیئرمین, یا اگر پنجاب میں لے کے آتے ہیں اگینسٹ عثمان بزدار, تو وہ تو آپ نے نمبرز بتانے ہیں, نمبر شو کرنے ہیں. تو بالکل, اور وہ نمبر بھی اس طرح کے ہونے چاہیے جس میں ان کو کمفرٹیبل میجورٹی ملے اور کسی بھی قسم کے دباؤ سے آزاد ہوں. وہ جو فون آخری مواقع پہ آتے ہیں وہ نہ آئے, جو ہم نے ابھی سینٹ میں بھی دیکھا, قومی اسمبلی میں بھی دیکھا. اور اگر جلدی میں یہ موو کرتے ہیں اور ہار جاتے ہیں تو پھر وہ جو غبارے میں تھوڑی بہت ہوا ہے اپوزیشن کے وہ بھی نکل جائے گی. اس لیے بھی نکل جائے گی. میں تھوڑا سا آپ کو مزید اس میں بتاؤں, شہباز شریف صاحب نے یہ کہا جی آگے, کیونکہ 20-25 کے قریب ایم این ایز ہیں جو کہ ہم سے رابطے میں ہیں, دے آر دا ڈیسیڈنٹ آف پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ناراض ہیں, یعنی کہ عمران خان صاحب سے ناراض ہیں. ایک جو کیچ ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا وہ باقی اپنی 1.5 سال کی مدت قربان کر کے ان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں یا اگلے الیکشن میں ان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. بیسیکلی وہ ان کا خیال ہے, جو کہ ابھی آپ نے دیکھ ہی لیا تھا جب یوسف رضا گیلانی کو الیکٹ ہوئے تھے ایز سینیٹر, تو اس میں 13 سے 14 لوگ تھے جنہوں نے ووٹ دیا ہے, جو کہ پی ٹی آئی کے رینک سے, مین پی ٹی آئی کے ایم این ایس سے جنہوں نے دیا. خان صاحب نے اس کے بعد اناؤنس کر دیا کہ جی میں کانفیڈنس جو ہے کا ووٹ لینے جا رہا ہوں, اعتماد کا ووٹ. جب اعتماد کا ووٹ لیا پورا نکلا, وہ 14 بندوں نے خان صاحب کو بھی ووٹ ڈال دیا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے کارڈ بڑے سیفلی پلے کرنے ہیں. اگر تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو اشارہ نہیں آتا ہے تو لاسٹ منٹ میں تو یہ کوئی بھی مطلب اگر نیشنل اسمبلی میں ٹرائی کرتے ہیں تو فیلئر میٹ کریں گے, امبیرسمنٹ, ہیوج امبیرسمنٹ کو پاکٹ میں ڈالیں گے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا الائز کے علاوہ ان کو دو ہی ایریاز ہیں جن کو یہ دیکھ رہے ہیں, جن کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو فرسٹ ایریا وہی ہے جو کہ یہ خود ڈائریکٹ رابطے میں ہے, اور جن کو انہوں نے یہ ایشورٹی دے سکتے ہیں کہ نیکسٹ الیکشن میں ٹکٹ آپ کا ہے, اب آپ ووٹ جب بھی ہم جائیں گے جو بھی پلان کریں گے آپ ہمارے ساتھ ہیں. نمبر 2, جہانگیر خان ترین جو کہ ڈسگرنٹل آپ کے پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, ناراض آپ کے سیکرٹری, فارمر سیکرٹری جنرل رہے ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے ساتھ رپورٹڈلی یہی ہے کہ 30 ایم پی ایز ہیں فرام ساؤتھ پنجاب اور 8 ایم این ایز ہیں اکراس دا پنجاب جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور وہ کارڈ انہوں نے شو بھی کرایا اپنا ریلیف کیا جو ہے کہ پنجاب میں صورتحال جو ہے وہ خاصی خراب ہے پی ٹی آئی کے لیے, لیکن وہ لوگ بلائنڈ نہیں کھیلیں گے ان کے ساتھ. جی بلائنڈ بھی نہیں کھیلیں گے. اور پھر دوسرا پوائنٹ یہ ہے, میری ایک سی سی کے ممبر سے پی ایم ایل نون کی بات ہو رہی تھی, میں نے کہا یا آپ نے جسے کہتے ہیں انہوں نے بھی انڈے گن لیتے نے تھے, اپنے بھی انڈے, وہ انڈے سیم تھے نہیں گئے. مطلب جو ایم این ایز آپ 8 سے 10 جہانگیر ترین کے بات کریں, وہی جو آپ 20+ کی بات کر رہے ہیں ان میں سے 8-10 وہی تو شامل نہیں ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ڈبل کاؤنٹنگ کر رہے ہو. اسی طرح پنجاب میں بھی آپ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمیں چودھریز نہیں لفٹ کرواتے تو ہم جہانگیر ترین گروپ کو آن بورڈ کر کے اس سے ٹاپل کر لیں گے عثمان بزدار کی گورنمنٹ. تو پھر پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جن سے رابطے میں ہیں وہ وہی ہیں جو کہ ترین صاحب کے ساتھ ہیں. سو یہ بڑا یہ نمبر گیم ہے, یہ بڑی مشکل گیم ہوتی ہے, اور اس میں کسی کی بلیسنگ کے بغیر, اسٹیبلشمنٹ کی بلیسنگ کے بغیر کرنا ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دوسری سائڈ پہ ہو اور یہ اس کو مطلب ایم پی ایز ایم این ایز کو ون اوور کر لیں. یہ ذرا مشکل کام ہے. تو آج اس لیے انہوں نے اس پہ جو سی سی کی میٹنگ ہوئی, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہوں نے کہا جی کہ وہ جب میں وہی آپ کو بتا رہا تھا کہ شہباز صاحب نے بتایا کہ نمبر شمبر تو ابھی اس کو اگر آپ گو ہیڈ دیتے ہیں تو اس پہ ورک کر لیتے ہیں. اور میاں صاحب نے کہا اچھا دیکھ لینے ٹھیک ہے, اور کی ہے
اور جوائنٹ لانگ مارچ کی بات کیا جی, نہیں جی پیپلز پارٹی نے فی الحال ان کا جو پلان ہے, ہمارا جو اپنا پلان ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ مارچ 23 کا, وہ انٹیکٹ ہے. اس کے لیے آپ گیئر اپ ہوں, سڑکوں پہ آنے کی تیاری کریں. دیٹس آل. یہ کریکس آف دا میٹنگ تھا سارا. اس اور بس یہی ہوگا کہ اسی طرح مطلب ایک تو دونوں جماعتوں کے حامیوں کو, جو بڑی جماعتیں ہیں اپوزیشن میں, تھوڑی سی یہ تسلی رہے گی کہ ہاں جی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, وہ گیلونائز ہوں گے, تھوڑی سی ان کو امید بندھے گی. اسی طرح یہ اب اگلے 2 مہینے گزریں گے تو اس کے بعد رمضان آ جائے گا کہ پھر رمضان کے بعد تک بات ٹل جائے گی, اور جب رمضان کے بعد آپ چلے جائیں گے تو اس کے بعد تو پھر ویسے ہی آخری سال حکومت کا رہ جاتا ہے. اگر بجٹ آ گیا جی, بجٹ پیش کر دیا تو اسی طرح آہستہ آہستہ معاملات جو ہے وہ اس طرف چلنے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ الیکشن سوٹ کرتا ہے اپوزیشن کو, ان ہاؤس تبدیلی اپوزیشن کو بھی سوٹ نہیں کرتی, اپوزیشن کو بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی سوٹ نہیں کرتی. لیکن ظاہر ہے کہ سیاست میں کئی طرح کے حربے ہوتے ہیں, کھانے کے دانت اور ہوتے ہیں, دکھانے کے اور ہوتے ہیں. سو اس وقت اس قسم کا معاملہ چل رہا ہے, اس پر ہم آئندہ بھی نظر رکھیں گے, اس گفتگو کو آپ تک پہنچاتے بھی رہیں گے. آج جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ بات چیت آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.